پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں، مجالس عمومی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا۔ چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے۔ بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے، مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں، تو اس کو فی الحال مؤخر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ یہ پارلیمنٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ان کے جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکیں، لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں، یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز، ان کے ساتھ ہم نے ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ بھرپور تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو نواز شریف سے کیا شکوے کیا شکایت آپ نے کی اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے، کیا آپ کو منانے میں کامیاب ہوں گے؟ دوبارہ آپ کو شامل ہوں گے؟ دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے۔ مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں سندھ میں، جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے جو جی ڈی اے اور جے یو ہے، تمام جماعتیں جو اس الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف مدعا رکھے۔ کل رات آپ کی جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟
دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لاکھ دفعہ وہ فوج ہو, لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو, لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا, اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. حضرت یہ بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی, میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور اب بھی ہے, تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے آئی کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں, اور اصل ذمہ دار کون ہے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی, آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے, دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں, ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے, عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا, تعصبات کو فروغ نہیں دیا, گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے, اتفاق رائے بھی کیا ہے, اختلاف رائے بھی کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے, احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے, کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے, بار بار لائے, انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے. مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس وقت کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی, لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی, لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے, نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پرے رکھ دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں. یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں. ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی. امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی. افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں, وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے. ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے, ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی, تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے. تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے,
اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھولی ہیں۔ یہاں سے لے لیجیے، یہاں سے 3 ہو گئے، یہاں سے لے لیں۔ وزیر اعظم کے لیے آپ نے اپنے رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، صدر کے امیدوار کے لیے بھی یہی فیصلے پہ قائم ہے یا ووٹ استعمال کریں گے؟ اسی فیصلے پہ قائم ہیں۔ محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھے کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا ذرا، اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندوں؟ بیٹا آپ لوگ میرے خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں۔ پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے۔ مطلب آپ دیکھیں یہ ملک میں اس طرح دھاندلی اور یہ اس طرح چلتا ہے جو کرتے آ رہے ہیں سالوں سے، آپ کو بھی پتا ہے، تو اس کو کس طرح روک سکتے ہیں آپ؟ عوام کیونکہ ہر کوئی تو اس کو حضرت اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ لیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کی، تو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 سال چلے گی۔ زرداری صاحب وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنا وہ جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ایک سوال بار بار کریں، میں جہاں بھی پریس میں جاتا ہوں ایک ہی سوال، پھر اس کا ایک ہی جواب، ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب۔ دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی۔ موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے اس کو، جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے۔ اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا، اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا جی۔ لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی تو پورے دنیا میں ہم نے اپنے موقف کو تعارف کرایا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 اسمبلی کا، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں، وہاں بھی الیکشن ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں، وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے، کسی کو ایک جگہ، کسی کو دوسری جگہ، کسی کو تیسری جگہ، سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے، اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہیں پھر نظر آتی ہیں، تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں, اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, ترقی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو, خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں, فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا, درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے, کچھ تو شرم آئے, کچھ تو اپنے کلمے کی حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں, یہ بھی تو کوئی منہ سے, ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے, بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی. کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ, چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے, اب آج آپ نے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسپیڈ پہ آئیں گے, اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم, معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں, کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں. ہم اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. شکریہ جی. بتا دیں, آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی, کنہوں نے اسکیم کے ذریعے خریدی گئی, کیا جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتی تھی کوئی اسمبلی؟ جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں, تو اگر ہم خرید سکتے تو اب تو کچھ ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.